السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 9 ہے، سورۃ الاعراف ہے، رکوع نمبر 13 اور آیت نمبر 188 188 کے بعد۔ والذی وہ ذات ہے، خلقکم جس نے پیدا کیا تم کو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں آنکھیں، زبان، کان، دل، دماغ، اعضاء سارے دیے۔ کوئی شخص جو ہے اتنے اعضاء نہیں دے سکتا، بلکہ ایک عضو بھی کسی کو کوئی نہیں دے سکتا۔ ساری دنیا کے ڈاکٹر مل کر کسی شخص کو ایک آنکھ بھی نہیں دے سکتے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو مکمل آزاد دیے ہیں، مکمل زندگی جو ہے گزارنے کے لیے۔ فرمایا خلقکم، اس نے پیدا کیا تم کو، من نفس واحدۃ، جان ایک ہی سے۔ آدم علیہ السلام کو پہلے مٹی سے ان کا ڈھانچہ بنایا، پھر کن کہہ کر ان کو زندہ کیا، پھر ان کی پسلی سے جو ہے ان کی بیوی حوا کو پیدا کیا۔ تو فرمایا کہ وجعلا، اور اس نے بنایا، منہا اس ایک جان سے، یعنی آدم علیہ السلام کی جان میں سے پیدا کیا، ان کے جسم میں سے پیدا کیا، زوجہا اس کے جوڑے کو، یعنی اس کی بیوی کو۔ تو اللہ رب العزت وہ ہے جس نے تم انسانوں ساری مخلوق کو تمہیں پیدا کیا ایک جان سے، یعنی انسانوں کو ایک جان آدم سے پیدا کیا، اور پھر اس نے اس جان میں سے اس کے جوڑے کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام کی پسلی میں سے، لیسکنا، تاکہ وہ سکون حاصل کرے، الیہا، طرف اس جوڑے کی، اپنی بیوی کی۔ انسان جو ہے گھر میں آتا ہے سارا دن محنت مزدوری کر کے یا دفتروں میں کام کر کے، تو تھک ہار جاتا ہے، ذہنی طور پر بھی پریشان، جسمانی طور پر بھی تھکا ہوا ہوتا ہے، اور جب گھر آتا ہے تو ایک خوش نصیب بیوی جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے ہنس کر مسکراتی ہے، بولتی ہے، اور وہ جو ہے اس کا دل بڑا خوش ہوتا ہے۔ پھر موسم کے مطابق اس کو پانی پلاتی ہے، چائے پلاتی ہے، پھر اس کو کھانا دیتی ہے۔ اس طرح جو ہے وہ اس کو ویلکم کرتی ہے اس طریقے سے کہ اس کا دل خوش ہو جاتا ہے، اس کی تھکاوٹیں ذہنی جسمانی دور ہو جاتی ہیں، اور وہ بڑا خوش ہوتا ہے اپنی بیوی کے اس نیکی پر۔ تو ایسا گھر جو ہے یہ جنتی گھر ہے، بڑا خوش نصیب وہ مرد ہے جس کو ایسی بیوی مل گئی کہ جو اس کو جو ہے دفتر سے کام سے واپس آتے وقت ہنسی خوشی جو ہے وہ ملتی ہے، اس کا دل خوش کر دیتی ہے، کھلاتی ہے، پلاتی ہے، خدمت کرتی ہے۔ اور بد نصیب ہے وہ عورت، وہ گھر کہ جس کا خامد جو ہے گھر میں آئے، وہ اچھی بلی باتیں کرتی تھی، کھیلتی تھی، مذاق اڑاتی تھی ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن جو ہی خامد آیا اس نے جو ہے سر پہ پٹی باندھ لی اور ہائے مر گئی، ہائے مر گئی، میں نے اس گھر میں کچھ نہیں دیکھا۔ وہ بیچارہ جو جلا کٹا پریشان گھر میں آتا ہے، اس کو اور زیادہ پریشان کر دیتی ہے۔ یہ بد نصیب عورت، یہ بد نصیب گھر جو ہے یہ انسان کو جو ہے سکون نہیں دے سکتا۔ تو خوش نصیب ہیں وہ عورتیں جو اپنے خامدوں کو، گھر والوں کو جو ہے ریسیو کرتی ہیں، جب وہ گھر آتے ہیں تو ان کو خوش کر دیتی ہیں، ان کی تھکاوٹیں دور کر دیتی ہیں اپنے اخلاق سے، اپنے ہنس مکھ چہرے سے۔ تو بڑی خوش نصیب عورتیں۔ اور وہ بد نصیب عورتیں ہیں جو خامدوں کو جو ہے جو پریشانی میں آیا ہے وہ اس کو اور پریشان کرتی ہیں، وہ بڑی بد نصیب عورتیں ہیں۔ فرمایا فلما، پر جس تغشا، وہ آدمی ڈھانپ لیتا ہے، غشی کے معنی ڈھانپنا، تغشا ڈھانپ لیتا ہے، ہاں اس عورت کو یعنی اپنی بیوی کو ڈھانپ لیتا ہے، حملت، وہ بوجھ اٹھاتی ہے، حملاً بوجھ، خفیفاً ہلکا، ثقیلاً کے معنی بھاری، خفیفاً کے معنی ہلکا۔ تو جب عورت جو ہے وہ حاملہ ہوتی ہے مرد کی وجہ سے تو ہلکا سا بوجھ اٹھاتی ہے اپنے رحم میں، پیٹ میں، فمرت،
بس وہ چلتی پھرتی ہے بہی اس ہلکے بوجھ کے ساتھ۔ فلما بجسوت اسکلت، وہ بوجھل ہو جاتی ہے اس حمل کی وجہ سے۔ دعوا، وہ دونوں میاں بیوی دعا کرتے ہیں، پکارتے ہیں اللہ کو، ربہما، اپنے رب کو۔ کیا پکارتے ہیں؟ لئن، البتہ اگر، آتیتا، دے دے تو نا ہم کو، صالحاً، نیک اولاد، لنکونن، البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے، من الشاکرین، حقیقی شکر ادا کرنے والوں میں سے۔ جب بچے کی امید ہو جاتی ہے، عورت کے رحم میں جو ہے بچی کا جو ہے وہ وجود آتا ہے، بناتے ہیں اللہ تعالیٰ، پھر وہ دونوں میاں بیوی دعائیں کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ ہمیں صالح اولاد، نیک اولاد عطا فرمانا، اور ہم جو ہے تیرے شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیں گے۔ فلما بجسوت، آتا، وہ اللہ دے دیتا ہے، ہما، ان دونوں کو، صالحاً، نیک، جب اللہ ان کو نیک اولاد دے دیتا ہے ان کی دعا قبول کر کے، جعلا، وہ دونوں بناتے ہیں، لہو، واسطے اس اللہ کے، شرکاء، شریک۔ جب اللہ ان کو صالح نیک اولاد جو ہے عطا فرما دیتا ہے ان کی دعا پر، التجا پر، تو پھر وہ جو ہے اللہ سے منہ پھیر لیتے ہیں اور اس کے شریک بنا کر غیروں کی نسبت جو ہے وہ بچے کو جو ہے وہ کر دیتے ہیں۔ اللہ سے مانگا تھا، اللہ نے دے دیا، اب نام اس کا رکھ دیا پیرا دیتا۔ یہ اللہ کا انکار ہے کہ ہمیں یہ بیٹا اللہ نے نہیں دیا، یہ پیروں نے دیا ہے۔ سائیں دیتا، یہ ہمیں سائیں صاحب نے دیا ہے۔ پھر شرکیہ نام جو ہے اللہ کے علاوہ ان کی طرف جو ہے اپنے بچوں کی نسبت کرتے ہیں۔ اس طرح جو انسان جو ہے بد عہد ہو جاتا ہے اور اپنے عہد سے جو ہے دستبردار ہو جاتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے مقابلے میں غیروں کے نام لے کر ان کی طرف نسبت کر کے بچوں کو اللہ کا باغی اور سرکش ہو جاتا ہے، نافرمان ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فیما، بیچ اس کے، آتاہما، جو اس نے دیا ان دونوں، جو اللہ نے نیک اولاد دی ہے اس میں پھر جو ہے وہ شریک بنا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کہ یہ بچی ہمیں فلاں نے دی ہے، یہ بیٹا ہمیں پیروں نے دیا ہے، سائیں نے دیا ہے۔ پھر غلام، بھیک، پتہ نہیں کہاں کیسے کیسے نام رکھے ہوئے ہیں غیر اللہ کے، تو ان کی جو ہے طرف نسبت کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فتعالی اللہ، پس بلند مرتبہ ہے اللہ، اما، اس سے، یشرکون، جو وہ شرک کرتے ہیں، ان کے شرک سے اللہ رب العزت بلند ہے، اس کی ذات کو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ وہ اپنا بیڑا غرق کرتے ہیں، اپنے لیے جہنم کا ٹھکانہ بناتے ہیں۔ پہلے اللہ سے اولاد جیسی نعمت مانگتے رہے ہیں، جب اس نے دے دی اب اس اللہ کا نام کی بجائے وہ غیروں کی طرف جو ہے منسوب کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے شرک سے بہت بلند ہے۔ اللہ کو ان کے شرک سے کوئی تو نقصان نہیں ہے، کوئی کسی قسم کی جو ہے اللہ تعالیٰ کو جو ہے کمی نہیں آتی، اس کی عزت میں، اس کی شان میں، اس کی عظمت میں، اس میں بڑائی میں، اس کی کبریائی میں کوئی کمی نہیں آتی۔ یہ سب کچھ اپنا بیڑا غرق کرتے ہیں جو اللہ کے مقابلے میں غیروں کو پکارتے ہیں۔ ایشرکون، اللہ فرماتے ہیں کیا وہ شرک کرتے ہیں، شریک بناتے ہیں، حصے دار بناتے ہیں، ماں، ان کو، وہ مخلوق میں سے اللہ کے حصے دار ان کو بناتے ہیں، لا یخلقو، جو نہیں پیدا کر سکتے شیئن، کچھ بھی۔ کیا یہ مشرک، یہ جاہل، یہ رب کے باغی سرکش، کیا ان کو جو ہے شریک بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حصے دار بناتے ہیں، جو لا یخلقو، جو نہیں پیدا کر سکتے شیئن، کچھ بھی، وہم، حالانکہ وہ یخلقون، وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ ان کا خالق اللہ ہے، ان کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ جن کو یہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں وہ تو اپنے آپ کو خود پیدا نہیں کر سکتے،
تمہیں بچے کس طرح دے سکتے ہیں؟ جو اپنے آپ کو پیدا نہیں کر سکا وہ دوسروں کو دوسروں کے لیے بچے کیسے پیدا کرے گا؟ جو اپنی ذات کو نہیں پیدا کر سکا، وہ اپنی تخلیق میں اللہ کا محتاج ہے۔ اللہ نے اس کو آنکھیں دی، اللہ نے اس کو زبان دی، اللہ نے اس کو دماغ و دل دیا، اللہ نے اس کو اعضاء دیے۔ وہ تو خود اللہ کا محتاج ہے، وہ تو اپنے آپ نہیں پیدا ہوا، اس کو اللہ نے پیدا کیا، وہ اللہ کا محتاج ہے۔ جو خود اپنے آپ کو نہیں پیدا کر سکا وہ جو ہے دوسروں کو بچے کس طرح دے دے گا؟ اللہ دلیل سے بات کرتے ہیں، فرمایا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، حالانکہ وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ ان کا خالق بھی اللہ ہے۔ جن کو یہ اللہ کے مقابلے میں اپنے بچوں کے جو ہے خالق بناتے ہیں کہ فلاں نے بچہ دیا، بچی دی ہے، وہ تو خود اللہ کی مخلوق ہے، وہ تو خود اللہ کے محتاج ہے۔ ولا یستطیعون، اور نہیں وہ طاقت رکھتے، نہیں وہ استطاعت رکھتے، لہم واسطے ان کے، نصرن کسی مدد کی۔ یہ مشرک جن کو اللہ کا شریک بناتے ہیں وہ لوگ جو ہے ان کی کوئی مدد کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، طاقت نہیں رکھتے۔ ان کو اگر بیٹی دی ہے تو اللہ نے دی ہے، بیٹا دیا ہے تو اللہ کا فیصلہ ہے، یہ ان کا فیصلہ نہیں ہے کہ انہوں نے کسی کو بیٹا دیا اور کسی کو بیٹی دی ہے۔ ان کے اندر یہ استطاعت ہی نہیں ہے، طاقت نہیں ہے ان کی مدد کرنے، کسی بھی قسم کی مدد کرنے کی۔ ولا انفسہم، اور نہ اپنی جانوں کی، ینصرون، وہ مدد کر سکتے ہیں۔ جو اپنی جانوں کی مدد نہیں کر سکتے وہ دوسروں کی مدد کیسے کریں گے؟ جن پر اللہ کا حکم موت آ جاتا ہے وہ اپنے آپ کو موت سے نہیں بچا سکتے تو وہ دوسروں کے مددگار کس طرح ہوں گے؟ جو اپنی حالت کو خوشحالی میں نہیں بدل سکتے، جو ہے اپنے آپ کو جو ہے وسیع کائنات کی نعمتوں سے مالا مال نہیں کر سکتے تو وہ دوسروں کو کیا دیں گے؟ دوسروں کی مدد کیا کریں گے؟ جو خود بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر جو ہے اس کو بلاتے ہیں علاج کے لیے، جو اپنی بیماری دور نہیں کر سکتے وہ دوسرے کی مدد کس طرح کریں گے؟ دوسرے کی بیماری کس طرح دور کریں گے؟ دلیل سے سمجھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ یہ اسی لیے بدبخت لوگ جو ہے جنہوں نے فرقے بنا کر جو ہے مذاہب گھڑ لیے ہیں، کتابیں گھڑ لی ہیں، اسی لیے قرآن نہیں پڑھنے دیتے کہ قرآن کی دلیلیں جو ہیں بڑی سخت ہیں، ٹھوس ہیں، ان کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، ان کو رد نہیں کیا جا سکتا کسی دلیل کے ساتھ۔ اس لیے یہ بدبخت جو ہے قرآن سے لوگوں کو روکتے ہیں کہ نہ پڑھنا، تو گمراہ ہو جائے گا، تو وہابی ہو جائے گا، تو یہ ہو جائے گا، تو وہ ہو جائے گا، 18 علوم کے بغیر تجھے کچھ نہیں ملے گا۔ یہ بدبخت ہیں جو لوگوں کو قرآن سے دور لے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی دلیلیں قرآن پاک جو ہے اس میں جو دلیلیں ہیں انسان کو جو ہے عقل و شعور کی اعلیٰ بلندیوں پر اللہ تعالیٰ پہنچا دیتے ہیں۔ میں اکثر کلاسوں کو جو ہے کہا کرتا تھا کہ بیٹا اپنے ماں باپ کے پیسے باداموں پر نہ ضائع کرو، باداموں سے عقل دماغ نہیں بڑھتا۔ اگر عقل و شعور کو بڑھانا ہے تو اللہ کے قرآن کو سمجھ کر پڑھا کرو۔ علامہ اقبال نے کہا ہے تمدن آفرین خلا کے آئین جہانداری، وہ صحرائے عرب یعنی شتر بانوں کا گہوارہ۔ وہ ریگستانوں میں رہنے والے بدو، ان پڑھ، جاہل، انہوں نے بادام نہیں کھائے، انہوں نے اللہ کا قرآن پڑھا۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو قرآن پڑھایا، اس کی تعلیم دی، اس کے ذریعے تربیت کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے بلندیاں عطا فرما دیں، پہلی امتوں پر فضیلت عطا فرما دی، ان کو اعلیٰ انسان بنا دیا، بادام کھلا کر نہیں، قرآن کے ذریعے۔ تو اگر کسی نے عقل مند بننا ہو تو قرآن کا مطالعہ کرے، سمجھ کر پڑھے، کیونکہ یہ بدبخت جو ہے خود جاہل ہیں، اس لیے جو ہے لوگوں کو بھی جاہل رکھنا چاہتے ہیں کہ اگر ہمارے مقتدیوں میں سے، مریدوں میں سے کوئی قرآن پڑھ گیا تو پھر ہمارا گریبان پکڑے گا کہ مولوی صاحب آپ کو قرآن کا بھی نہیں پتہ،
آپ ہمارے پیر و مرشد بنے پھرتے ہیں، آپ ہمارے امام بنے پھرتے ہیں، پھر تو لوگ باغی ہو جائیں گے۔ یہ بدبخت جو ہے اس بغاوت سے ڈرتے ہیں، اس لیے لوگوں کو روکتے ہیں کہ قرآن نہ پڑھنا۔ فرمایا ولا انفسہم ینصرون، اور نہ ہی اپنی جانوں کی وہ مدد کر سکتے ہیں۔ وَإِنْ، اور اگر تدعو، تو دعوت دے، تو بلائے، ہم ان کو الی الہدیٰ، طرف حقیقی ہدایت کی، الہدیٰ حقیقی ہدایت، یعنی قرآن پاک کی ہدایت کی طرف اگر آپ ان کو بلائیں، لا یتبعون، نہیں وہ پیچھے چلیں گے کم تمہارے۔ یہ مشرک جو ہے، ان کو اگر اللہ تعالیٰ کی ہدایت جو آسمانی خالص اور حقیقی ہدایت ہے، اگر ان مشرکوں اور کافروں کو اس ہدایت کی طرف بلائیں گے تو وہ اس ہدایت کے جو وہ تمہارے پیچھے نہیں چلیں گے، تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ سواء، برابر ہے، علیکم، اوپر تمہارے، ادعو، تو کیا تم دعوت دو، ہم ان کو، ام انتم، یا تم صامتون، خاموش رہو۔ فرمایا یہ مشرک کافر جو، ان کو آپ دعوت دیں یا خاموش رہیں، ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ یہ اپنے اس شرک پر، اپنے کفر پر جو ہے یہ ڈٹے ہوئے ہیں اور ڈٹے رہیں گے۔ یہ ہم نے پہلے اس پارے کے پہلے رکوع میں یہ پڑھا تھا کہ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے ایک دفعہ انکار کر دیا میری ہدایت کا، میرے پیغمبر کا، آپ اب ان کو جو ہے اس کے کفر کے برے انجام سے، جہنم سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، برابر ہے۔ لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے، اب نہیں مانیں گے۔ جنہوں نے پہلی بار انکار کر دیا، شرک، کفر اختیار کر لیا، منافقت اختیار کر لی، ان کا دوبارہ پٹڑی پر چڑھنا بہت مشکل ہے، سوائے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ جس کو چاہے ایک لمحے میں جو ہے اس کو درست کر دیتا ہے، لیکن دنیاوی کوششیں جو ہے وہ عام طور پر فیل ہو جاتی ہیں۔ ایسے لوگوں پر جو کفر شرک اختیار کر لیں، ان پر انسان محنت کریں ہدایت کے لیے تو وہ ناممکن ہے، لیکن اللہ کی ذات جو ہے جس کو چاہے، کسی کافر، منافق، مشرک کو ایک لمحے میں جو ہے وہ ایمان عطا فرما سکتے ہیں۔ فرمایا ان الذین، بے شک وہ لوگ، تدعون، جن کو تم پکارتے ہو، من دون اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے، دونے کے معنی علاوہ، سوائے، بغیر، عباد، وہ بندے ہیں، امثالکم، مثل تمہاری، جن کو اللہ کے شریک بناتے ہو کہ وہ تمہیں جو ہے دیتے، بیٹے دیتے ہیں، بیٹیاں دیتے ہیں، یا جو کچھ بھی ان سے مانگتے ہو، فرمایا وہ تمہاری طرح بندے ہیں۔ کیا تم کسی کو بیٹا یا بیٹی دے سکتے ہو؟ تمہاری طرح بندے ہیں وہ، جب تم نہیں دے سکتے تو وہ کیسے دے سکتے ہیں؟ یہ ساری نعمتیں جو ہے دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے تمام نعمتوں کے خزانے جو ہے ان کا مالک اللہ ہے۔ يَهْبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جس کو چاہے صرف بیٹیاں دے دیتا ہے، بیٹا نہیں ہے، جس کو چاہے صرف بیٹے دے دیتا ہے، بیٹی نہیں ہے۔ اور یزوجہم ذکرانا و اناثا، جس کو چاہے بیٹے بیٹیاں ملا کر دے، 2 بیٹے 3 بیٹیاں، 3 بیٹے 2 بیٹیاں۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عِقَامًا، اور عقیمہ، اور جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے، بانجھ بنا دے، نہ بیٹا دے نہ بیٹی دے۔ یہ قرآن ہے۔ یہ بدبخت جو ہے قرآن اسی لیے پڑھنے نہیں دیتے کہ قرآن کی دلیلیں بڑی ٹھوس ہیں جن کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، کسی بھی طریقے سے، سائنسی طریقے سے، فلسفے سے، کسی بھی طریقے سے جو ہے اللہ کی دلیلوں کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ یہ عظمت، یہ شان جو قرآن کی ہے، ان بدبختوں کو جو ہے یہ برداشت نہیں ہے، اس لیے یہ اپنے فرقے بنا کر جو ہے، اپنے مذاہب، اپنی کتابیں جو ہے لکھ کر جو ہے گمراہی کی، لوگوں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، لوگوں کو قرآن سے، اللہ کے آسمانی پاکیزہ دین سے دور لے کر جا رہے ہیں۔
فرمایا ان الذین تدعون، بے شک وہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو من دون اللہ، سوائے اللہ کے، عباد، وہ بندے ہیں امثالکم، مثل تمہارے جیسے بندے ہیں۔ فادعوہم، پس پکارو ان کو، فلیستجیبوا، پس چاہیے کہ وہ قبول کریں تمہاری پکار۔ ذرا پکار کر کو دیکھو، یہ جن کا نام داتا رکھا ہوا، ذرا ان سے کچھ مانگ کے دیکھو، بھلا دیتے ہیں؟ دینا کیا ہے؟ وہاں تو داتا صاحب کے جو ہے پاؤں کی طرف جو ہے وہ لوہے کی کتنی بڑی صندوقڑی رکھی ہوئی ہے، جس کے اندر لوگ جو ہے نوٹ ڈالتے ہیں۔ یہ عقل کے اندر جو ہے جس دماغ کے اندر جو ہے، جس دل کے اندر جو ہے شرک ہوگا، وہ شخص جو ہے وہ بالکل جاہل مطلق بن جائے گا۔ بھئی اگر وہ داتا ہے تو وہاں صندوقڑی کیوں رکھی ہوئی ہے کہ لوگوں کے پیسے ڈالنے کے لیے؟ اگر وہ داتا ہے تو پھر تو ان کو قبر میں سے ہاتھ نکال کر لوگوں کو نوٹ بانٹنے چاہیے، نوٹ تقسیم کرنے چاہیے۔ اگر وہ داتا ہے تو جب انسان کا شرک جو ہے، کفر جو ہے بیڑے غرق کر دے اس کی عقل کا، تو وہ کام ہی الٹے کرتا ہے۔ اس کو اتنا شعور نہیں ہے کہ نام اس کا داتا رکھا ہوا تھا اور اس کے ساتھ جو ہے قبر کے ساتھ جو صندوقڑی رکھی ہے لوگوں کے پیسے ڈالنے کے لیے۔ بھئی پھر وہ داتا کیا ہوا؟ پھر وہ تو پھر مانگنے والا ہو گیا کہ اس کی صندوقڑی میں آپ جو ہے پیسے ڈال رہے ہیں۔ وہ تو فقیر اور محتاج ہو گیا، داتا کیسے ہو گیا؟ جہاں شرک و کفر ہو وہاں عقل جو ہے وہ الٹ جاتی ہے، سیدھی چلنے کی بجائے الٹی چلتی ہے۔ پھر وہ لوگوں کو پیسے دینے کے بجائے لوگوں سے پیسے دے رہا ہے، اس کو کہتے ہیں داتا۔ فرمایا فادعوہم، پس پکارو ان کو، فلیستجیبوا، پر چاہیے کہ وہ قبول کریں۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا تھا کہ تو رب بنتا ہے نا، میرا رب جو ہے سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، اگر تو اس کائنات کا رب ہے تو آج سورج کو جو ہے مغرب سے طلوع کر کے دکھا دے۔ فبہت الذی کفر، وہ نمرود کافر جو تھا لاجواب ہو گیا۔ اس طرح لوگوں سے کہو، جس طرح قرآن نے جو ہے بیان کیا ہے، اس سے سوال کرو۔ اللہ نے مکہ والوں سے کہا، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، لات، منات، عزا، انہوں نے کوئی آسمان کی چیز پیدا کی ہے؟ کوئی ستارہ، کوئی چاند، کوئی سورج، کوئی بادل، کوئی بارش کا قطرہ، کوئی ہوا، کوئی سردی، کوئی گرمی، کوئی کچھ پیدا کیا انہوں نے آسمان میں سے؟ یا زمین کی کوئی چیز، کوئی درخت، کوئی فصل، کچھ بھی پیدا کیا انہوں نے؟ مکہ والو اتنا تو غور و فکر کر لو، انہوں نے دیا تمہیں کیا ہے؟ کیا انہوں نے زبان دی تمہیں بولنے والی، آنکھیں دیں بولنے والی، کان دیے سننے والے، دل و دماغ دیا سوچنے والا، باقی آزاد دیے انہوں نے؟ اللہ کی سب باتیں، قرآن پورا کا پورا دلیل سے بھرا ہوا ہے۔ اس لیے دلیلوں سے جو لوگ اس کو سمجھ کر پڑھتے ہیں، اللہ کی دلیلوں سے جو ہے وہ بہت افضل ہو جاتے ہیں، وہ انتہائی عقل مند ہو جاتے ہیں، وہ اتنے عقل مند ہو جاتے ہیں کہ پھر جو ہے وہ انسانوں کے جو ہے وہ پیر و مرشد بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو۔ فرمایا فادعوہم، پس پکارو ان کو جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، جو تمہاری طرف بندے ہیں، فلیستجیبوا، پر چاہیے کہ وہ قبول کریں لہم واسطے تمہارے۔ ان سے سوال کرو کہ اگر آپ جی جو ہے یہ اللہ کے مقابلے میں داتا ہیں یا کچھ ہیں تو اس درخت کو حکم دو کہ پھل پیدا کرے، اس انار کے پودے کو کہو کہ سیب پیدا کر دے، اس انگور کی بیل سے کہو کہ تربوز پیدا کر دے۔ سوال کرو ان سے، اور فوراً تمہیں جو ہے تم حق کے نتیجے پر پہنچ جاؤ گے۔ تو یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت جو ہے دلیل سے بات کہتے ہیں، یہ بدبخت ہیں جو قرآن کے قریب نہیں آنے، ینہون عنہ و ینأون عنہ، لوگوں کو بھی قرآن سے روکتے ہیں کہ نہ پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے، وہابی ہو جاؤ گے، 18 روم کے بغیر جو ہے تمہیں سمجھ نہیں آئے گی۔ یہ اس قدر ظالم اور بے رحم ہیں اللہ کی مخلوق اور اللہ کے دین کے ساتھ
کہ بدترین دشمنی نبھا رہے ہیں یہ، وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور خود بھی اس قرآن سے دور رہتے ہیں، نہ خود سمجھتے ہیں نہ کسی کو سمجھنے دیتے، خود بھی جاہل، لوگوں کو بھی جاہل بنا رہے ہیں۔ فرمایا فَادْعُوهُمْ، پس پکارو ان کو، فَلْيَسْتَجِیبُوا، چاہیے کہ وہ جواب دیں، لَکُمْ، واسطے تمہارے، اِن کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے۔ ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں گئے، قوم نے جو ہے چاولوں کی پلیٹیں، کھانوں کی پلیٹیں وغیرہ رکھی ہوئی تھی برکت کے لیے بتوں کے سامنے، کلہاڑی لے کر داخل ہو گئے، کہا کھاؤ، کھاتے کیوں نہیں تم؟ وہ بے جان تھے، وہ انہوں نے کیا کھانا تھا اور کیا جواب دینا تھا، جواب نہیں دے سکے، اور پھر جو ہے ان کو کلہاڑی سے ان کے ٹکڑے کر دیے، اور بڑا بت جو تھا اس کے کندھے پر کلہاڑی رکھ دی۔ قوم آئی، یہ کس نے کیا؟ کچھ لوگوں نے کہا ابراہیم نام کا نوجوان ہے جو ہمارے بتوں کے خلاف بولتا ہے، یہ اسی کا کام ہوگا، بلاؤ اس کو، سب کے سامنے بلا لیا۔ پوچھا انت فعلت بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم ہمارے معبودوں کے ساتھ تم نے یہ سلوک کیا؟ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انہی سے پوچھ لو اگر یہ بول سکتے ہیں، جنہوں نے مار کھائی ہے، جن کے اعضاء ٹوٹے ہیں، ان سے پوچھو تو صحیح کہ انہوں نے ان کو کس نے مارا ہے۔ اگر نہیں جواب دے سکتے تو پھر یہ بڑا جس کے کندھے پر کلہاڑی ہے، پھر اس نے یہ کام کیا ہوگا، ورنہ اگر وہ خدا ہے تمہارے تو ان کو کہو، بول کر دکھاؤ، جواب دو۔ فَلْيَسْتَجِیبُوا، ان کو چاہیے تمہاری بات قبول کر کے اس کا جواب دیں، وہ پوچھو ان سے ان کو کس نے مارا ہے۔ اگر نہیں بولتے تو یہ بڑے سے پوچھ لو جس کے کندھے پر کلہاڑی ہے، جس سے جو ہے کلہاڑی برآمد ہو رہی ہے اس کو بھی پوچھو، اس کو پوچھ کے دیکھ لو۔ کیسی دلیل دی ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابراہیم علیہ السلام نے کیسی دلیل دی ہے کہ وہ جو ہے کچھ وقت کے لیے سر جھکا لیے انہوں نے کہ واقعی جو بول ہی نہیں سکتے وہ معبود کے ساتھ، لیکن پھر جہالت جو تھی ان کے اندر پھر غالب آ گئی۔ انہوں نے کہا کہ بس اس کو جو ہے ابراہیم کو جس نے ہمارے خدا توڑے ہیں اس کو آگ میں جلا دو، فیصلہ یہ ہو گیا۔ پھر آگے آپ جانتے ہیں کہ جب آگ میں پھینکے گئے تو اللہ رب العزت نے آگ کو حکم دیا کہ خبردار میرے ابراہیم علیہ السلام کو جلانا نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی بڑی بن جائے، کائنات کی ہر چیز جو ہے اللہ کے قبضے میں ہے۔ آگ کو حکم ہوا کہ خبردار میرے خلیل کو جلانا نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام بیٹے اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے چھری پھیر رہے ہیں گردن پر، لیکن چھری کو اللہ نے حکم دے دیے خبردار میرے ذبی میرے اسماعیل پیغمبر کو جو ہے خبردار اس کا بال بھی نہیں کاٹنا۔ کائنات کی ہر چیز اللہ کے قبضے میں ہے، کنٹرول میں ہے۔ یہ ہمیں کب سمجھ آئے گی؟ جب ہم قرآن پڑھیں گے۔ اگر ہم قرآن سے بدکتے ہی رہے تو پھر ہم مشرک، جاہل، کافر سب کچھ ہی ہوں گے۔ فرمایا ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو کہ یہ تمہارے معبود کچھ کر سکتے ہیں تو ان کو کہو کہ تمہیں کوئی چیز دیں۔ فَلْيَسْتَجِیبُوا لَکُمْ، تم ان سے کچھ مانگو اور وہ تمہیں دیں، بھلا دیتے ہیں تمہیں کچھ۔ الہم، کیا واسطے ان کے ارجل پاؤں ہیں، یمشون، کہ وہ چل سکتے ہوں بہا، ساتھ ان پاؤں کے۔ ابراہیم علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یہ جو بت ہیں جن کی تم پوجا کرتے ہو کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چل سکتے ہوں؟ ام لہم عید، کیا ہیں واسطے ان کے ہاتھ، یبطشون، وہ پکڑ سکتے ہوں بہا، ساتھ ان ہاتھوں کے۔ یبطشون بطش، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ یبطشون، پکڑ سکتے ہیں۔ ام لہم عید، کیا ہے واسطے ان کے ہاتھ، یبطشون، کہ وہ پکڑ سکتے ہوں بہا، ساتھ ان ہاتھوں کے، کوئی شے پکڑ سکتے ہیں وہ۔ دلیل سے اللہ باتیں کر رہا ہے، دلیل سے۔
ام لہم اعین، کیا ہیں واسطے ان کے کوئی آنکھیں، یبصرون کہ وہ دیکھ سکتے ہوں بہا ساتھ ان آنکھوں کے، ام لہم آذان، کیا ہیں واسطے ان کے کان، یسمعون کہ وہ سن سکتے ہوں بہا ساتھ ان کانوں کے۔ اللہ تعالیٰ مشرکین کو کہتے ہیں جن کو تم رب کے علاوہ پکارتے ہو مجسمے بنا کر، یا جو قبروں میں مٹی ہو گئے ہیں، تم ان کو اللہ کے علاوہ معبود بناتے ہو، کیا ان کے پاؤں ہیں، ہاتھ ہیں، آنکھیں ہیں، کان ہیں؟ قبروں والے مٹی ہو گئے ہیں۔ ان مشرکوں سے تو زمانہ جاہلیت کے کافر جو تھے وہ عقل مند تھے، وہ کہتے تھے جب ہمارے جسم قبر میں مٹی بن جائیں گے تو پھر دوبارہ ہمیں کیسے اٹھایا جائے گا۔ ان مشرکوں سے تو وہ عقل مند تھے، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ داتا صاحب جن کو بنایا ہو یہ قبر بالکل جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہے، زندہ ہے، سن رہے ہیں، سب کچھ دے رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ ان سے تو وہ کافر تھے وہ بہتر تھے، جو شعور رکھتے تھے وہ کہ جب ہمارے جسم مٹی کے اندر جو ہے مٹی ہو جائیں گے پھر کس طرح اٹھایا جائے گا۔ ان سے تو وہ زیادہ سمجھدار تھے، ان مشرکوں سے۔ فرمایا کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ادعوا شرکاءکم، پکارو اپنے شریکوں کو جن کو اللہ کے شریک بناتے ہو، حصے دار بناتے ہو، اس کے مقابلے میں مشکل کشا داتا یہ وہ بناتے ہو، ذرا ان کو پکار کر تو دیکھو کسی کام کے لیے، کسی ضرورت کے لیے، کسی نعمت کے لیے، کچھ کرنے کے لیے۔ ثم کیدونی، پھر تم تدبیر کرو میرے خلاف۔ اگر یہ تمہارے معبود کچھ کر سکتے ہیں تو ان سے کہو کہ میری ٹانگ، میرا بازو توڑ کے دکھائے، میں ان کا باغی ہوں، یہ میرا کچھ بھی بگاڑ کر دکھائیں، آزما لو ان کو کہہ کر کہ یہ نہیں مانتا ہے، یہ توحید والا ہے، یہ وہابی ہے، یہ تجھے نہیں مانتا، ذرا اس کو الٹا کر دے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ جس کے سینے میں توحید ہے خالص، اس کو ساری دنیا الٹا نہیں کر سکتی، اس کا محافظ اللہ ہے۔ فرمایا ثم کیدونی، کیدو پھر تدبیر کرو نی میرے خلاف، فلا تنظرونی پس نہ تم مہلت دو مجھ کو، دیر نہ لگاؤ، میں تمہارے معبودوں کا دشمن ہوں، ان سے کہو میرا کچھ بگاڑ کر دکھائیں۔ کیا ابراہیم علیہ السلام کا کچھ بگاڑا ان بتوں نے؟ وہ تو بت تھے، نمرود نے کچھ بگاڑ سکا؟ نمرود کو رب ماننے والی قوم جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا کچھ نہیں بگاڑ سکی۔ انہوں نے جب آگ میں ڈالا تو اللہ نے اپنی آگ کو ٹھنڈا کر دیا، وہ قوم نمرود اور اس کی قوم جو ہے وہ نہیں ابراہیم علیہ السلام کچھ بھی بگاڑ سکی، تو وہ بے جان بت جو ہے وہ کیا بگاڑ سکیں گے۔ فرمایا فلا تنظروا، پس نہ تم مہلت دو نی مجھ کو، انا بے شک ولی جی دوست میرا اللہ تعالیٰ ہے، اللہ زی وہ ذات نزل الکتاب جس نے اتارا ہے خاص کتاب کو، وہ ہوا اور وہ اللہ یتولا دوست بناتا ہے، ولی کے معنی دوست، یتولا دوست بناتا ہے الصالحین حقیقی نیک لوگوں کو، جن کا ایمان خالص ہو، جن کا عمل ان کے خالص ایمان کے مطابق خالص ہو، شرک و کفر منافقت کی کوئی گندگی ان کے ایمان میں شامل نہیں ہے۔ فرمایا کہ اللہ ایسے لوگوں کو اپنا جو ہے وہ دوست بناتا ہے، جو کفر و شرک اور منافقت کی غلاظت میں پڑے ہوئے ہیں ان کو اللہ اپنا دوست، غلیظ لوگوں کو اللہ جو ہے، ناپاک لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنا دوست نہیں بناتا۔ یہ قرآن ہے۔ ہم ہندوؤں میں رہے ہیں، ہمارا ابھی تک جو ہے وہ مزاج درست نہیں ہوا۔ نانگے بھی جو ہے جاسوس آئے ہوئے ہوتے ہیں، سڑک پہ بیٹھا کہتے جب یہ اسٹیشن سے پہنچا ہوا جاتا ہے، یہ ہمارے اندر جہالت ہے۔ وہ انڈیا نے جو ہے ان کو سادھو بنا کر
ادھورے کپڑے پہنا کر، مٹی جو ہے کپڑوں کو بھی، جسم کو ملی ہوئی ہے، بال بڑے ہوئے ہیں، ناک بہہ رہی ہے، گندگی ہے، دیکھنے سے الٹی آتی ہے۔ لیکن ہمارے مشرک جو ہے جاہل، وہ کہتے ہیں یہ پہنچا ہوا ہے، یہ اللہ کا ولی ہے۔ اس کا بھی قرآن اللہ نے کہا میں نے دین مکمل کر دیا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اشعث اغبر ومطعمہ حرام ومشربہ حرام فأین یستجاب لہ۔ ایک شخص ہے، اس کے بال بڑے ہوئے ہیں، غبار ہے بالوں میں، جسم پر مٹی ملی ہوئی ہے، اس کا کھانا بھی حرام، پینا بھی حرام، اللہ اس کی دعا کس طرح قبول کرے گا؟ یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے سمجھانے کے لیے کہ ایسے غلیظ لوگ جو صفائی سے بالکل دور ہیں، ان کی اللہ دعا کیسے قبول کرے گا؟ اللہ تو صاف پاکیزہ لوگوں کی دعائیں قبول کرتا ہے، غلیظ اور گندے لوگوں کی دعائیں جو ہے وہ قبول نہیں کرتا۔ لیکن ہماری جہالت ہے، وہ انڈیا کے جاسوس ہوتے ہیں، نانگے بیٹھے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ ہے جو کیا بات کہتے ہیں کہ ہم یہ تو اللہ کو پہنچا ہوا۔ فرمایا وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، وہ اللہ یتولا دوست بناتا ہے الصالحین، حقیقی نیک لوگوں کو، جن کا ایمان خالص، جن کا عمل خالص، جو اللہ کے آسمانی دین پر عمل کرتے ہیں، ہر حکم پر عمل کرتے ہیں، ہر برائی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، ان لوگوں کو اللہ اپنا دوست بناتا ہے۔ والذین، اور وہ لوگ تدعون، جن کو تم پکارتے ہو، من دونہ ہی، سوائے اس اللہ کے، لا یستطیعون، نہیں وہ طاقت رہتے، نصرکم، تمہاری مدد کی، جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ تمہاری مدد کی طاقت ہی نہیں رکھتے، مدد کر ہی نہیں سکتے۔ اس لیے کہ جو قبروں میں پہنچ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں انک لا تسمع الموتى۔ یہ ظالم اس لیے قرآن نہیں پڑھنے دیتے، اللہ فرماتے ہیں اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انک لا تسمع الموتى، تو مردوں کو اپنی بات نہیں سنا سکتا۔ جب نبی جو ہے کسی مردے کو اپنی بات نہیں سنا سکتا تو جو امت کے جو ہے لوگ جو ہے وہ کس طرح سنا دیں گے؟ نبی اتنی شان و عظمت والا ہے، وہ اگر کسی مردے کو جو ہے اس کی بات اس کو نہیں سنا سکتا۔ اللہ کا قرآن ہے انک لا تسمع الموتى، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں کو، حقیقی مردوں کو نہیں اپنی بات سنا سکتے۔ ولکن اللہ یسمع من فی القبور، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس یہ قدرت اور طاقت ہے کہ قبروں والوں کو جو چاہے وہ سنا دے۔ یہ ایمان کا عقیدہ تھا صحابہ کرام کا کہ جب بدر کے میدان میں جو ہے ابو جہل، عتبہ، شیبہ، یہ 70 جو ہے ان کی گردنیں کاٹی گئی، ان کو قریب کے کنویں میں گھسیٹ کر جو ہے اس کنویں میں سب کو ڈال دیا گیا، تو نبی علیہ السلام اس کے کنارے پر کھڑے ہو کے ان سے باتیں کر رہے ہیں کہ تم نے پا لیا نا جو تم نے کرنا تھا، جو تم نے کیا تھا اس کا صلہ پا لیا نا۔ نبی علیہ السلام باتیں کریں، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ سن رہے ہیں؟ فرمایا ہاں تم سے بہتر سن رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو سنا رہا ہے۔ اللہ چاہے تو مردوں کو سنا سکتا ہے، اے میرے حبیب تو نہیں مردوں کو کچھ سنا سکتا۔ اب اللہ نے چاہا تو نبی علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ان سے باتیں کر لو۔ صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں کہ جب ان کی بستیاں تباہ ہوئیں تو انہوں نے یہی کہا کہ وَنَصَحْتُ لَكُمْ، میری قوم، میں نے تمہاری بڑی خیر خواہی کی لیکن تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ فَكَيْفَ آسَى، پس کس طرح میں افسوس کروں تم پر، میں نے تو تمہیں بہت بڑی خیر خواہی کی، بہت سمجھایا تمہیں، لیکن تم نہیں مانے، اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو گئے، تباہ ہو گئے تم۔ فَكَيْفَ آسَى عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ، میں کس طرح تم کافروں پر افسوس کروں، مجھے کوئی افسوس نہیں، میں نے اپنا حق ادا کر دیا تم کو سمجھانے کے لیے، لیکن تم نے میری بات نہیں مانی۔ صالح علیہ السلام نے ایسے اپنی قوم کو تباہی کے بعد کہا، شعیب علیہ السلام نے اسی طرح کہا۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے
جس کو چاہے مردوں سے گفتگو کرنے کی جو ہے وہ صلاحیت دے دے، اور مردوں کو کسی کی بات سننے کی صلاحیت دے دے، سننے کی، ورنہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ انک لا تسمع الموتى، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی مرضی سے کسی کو سنانا چاہے تو نہیں سنا سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں کتنے سالوں سے وہ عصا تھا، وہ کبھی سانپ نہیں بنا تھا۔ کب سانپ بنا ہے؟ جب اس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ سانپ بن جائے۔ تو معجزے کے پیچھے، ہر چیز کے پیچھے طاقت اور فرمان جو ہے، حکم جو ہے وہ اللہ کا ہے۔ فرمایا والذین تدعون من دونہ، وہ لوگ جو پکارتے ہیں سوائے اس اللہ کے، لا یستطیعون، نہیں وہ طاقت رکھتے، نصرکم تمہاری مدد کی، ولا انفسہم، اپنی جانوں کی، ینصرون مدد کر سکو، وان تدعوہم، اور اگر تم پکارو ان کو، الی الہدی، طرف حقیقی ہدایت کی، لا یسمعون، وہ نہیں سنیں گے۔ اگر ان کو جو ہے مردوں کو آپ قرآن کی نصیحت کریں تو نہیں سنیں گے وہ، کیونکہ ان کے کان جو ہے اللہ کے کلام کے لیے، اللہ کی ہدایت کے لیے بند ہیں۔ وہ شرک اور کفر کی باتیں بڑے شوق سے سنتے ہیں، لیکن قرآن کی باتیں جو ہے ان کو تکلیف دیتی ہیں۔ قرآن پاک میں ہے کہ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، جب اللہ کی توحید کا ذکر جو ہے مشرکین کے سامنے کیا جاتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی مثال نہیں ہے، اس کا کوئی مد مقابل نہیں، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے اشمئزت، سکڑ جاتے ہیں، تنگ پڑ جاتے ہیں، قلوبہم، دل ان کے، مشرکین کے دل جو ہے جب ان کو توحید سنائی جاتی ہے تو وہ تنگ ہو جاتے ہیں۔ اشمئزت، شمیز جو عورتیں جو ہے بنیاد کے طور پر جو نیچے پہنتی ہے قمیض کے، اس کو شمیز کہتے ہیں، اور یہ لفظ شمیز کا قرآن پاک سے دیا گیا۔ اشمئزت، سکڑ جاتے ہیں، تنگ پڑ جاتے ہیں، قلوبہم، دل ان کے، جب مشرکین کے سامنے اللہ کی توحید کا ذکر کیا جائے ان کے دل تنگ پڑ جاتے ہیں، وہ سننا نہیں چاہتے، برداشت نہیں کرتے، ان کے کان بہرے ہو چکے ہیں اللہ کی توحید کو سننے کے لیے۔ فرمایا وَتَرَاهُمْ، اور اے میرے حبیب تو دیکھے گا ان کو، يَنظُرُونَ، کہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں الیک، طرف آپ کی، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، حالانکہ وہ نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ یہ مشرک تمہاری طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جو دیکھنا چاہیے آپ کو، جس ایمان اور یقین سے دیکھنا چاہیے، وہ اس یقین اور ایمان کے ساتھ نہیں دیکھتے۔ میں نے اس سے پہلے ایک دن کہا تھا کہ ایک صحابی رسول جس نے ایک لمحہ کے لیے ایمان کی صورت میں نبی علیہ السلام کے چہرہ مبارک کو دیکھا ہے، اس کے درجے کو قیامت تک کے تمام ولی چھوٹے بڑے جو ہے اس ایک صحابی کے درجے کو مل کر نہیں پہنچ سکتے۔ فرمایا یہ آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ یہ دل، یہ کس دل کے ذریعے آپ کو دیکھ رہے ہیں، نفرت کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، یہ محبت کے ساتھ نہیں دیکھ رہے۔ وہ آپ کہیں گے یہ دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے کہ ہم لا یبصرون، وہ نہیں دیکھ رہے۔ جس طرح دیکھنا چاہیے نبی علیہ السلام کو، اس طریقے سے نہیں دیکھ رہے۔ اور آج ہم بھی، ہماری حالت بھی یہی ہے کہ جس طرح نبی علیہ السلام کو دیکھنا چاہیے، ہم اس طریقے سے نبی علیہ السلام کو نہیں دیکھ رہے۔ اگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی طرح ہم دیکھتے نبی علیہ السلام کو، تو آج ہم بھی نبی علیہ السلام کے راستے پر چلنے والے ہوتے۔ آج ہم کافروں کے فتنے کے غلام نہ ہوتے، ہم آج کافروں کے فتنے کے ذریعے اپنی قوم کو برباد نہ کرتے، اپنے لوگوں کو بھوکے نہ مارتے ہم، اگر ہم نبی علیہ السلام کو ایمان والی آنکھوں سے دیکھتے۔ جس طرح صحابہ کرام نے ایمان والے دل اور ایمان والی آنکھوں سے نبی علیہ السلام کو دیکھا، اور نبی علیہ السلام کے ساتھ مل کر کفر و شرک کو مٹایا، اور اللہ کا آسمانی دین نافذ کیا جو آج تک نافذ ہے، قیامت تک رہے گا۔ یہ دیکھنا تھا نبی علیہ السلام کے صحابہ کا نبی علیہ السلام کو،
ایمانداری سے فیصلہ کریں کہ آج ہم بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نظر سے دیکھ رہے ہیں، اس ایمان و یقین سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں ہمارے اندر بھی کوئی غیرت آئے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام تو اللہ کے حکم سے اللہ کی زمین مخلوق پر اسلام نافذ کیا تھا، اور ہم جو ہے اس کے مقابلے میں کفر جو ہے مسلط کر کے بیٹھے ہیں، کافروں کا فتنہ مسلط کر کے بیٹھے ہیں۔ کیا ہم بھی نبی کو دیکھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارے نبی نے کیا کیا؟ ہمارے نبی کی نماز کیسی تھی، کیا طریقہ تھا، سیاست کیسی تھی، عدالت کیسی تھی، گھر چلانے کا طریقہ کیا تھا، صحابہ کرام کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ کس طرح سلوک کرتے تھے کہ رحمت اللہ عالمین کا لقب پایا۔ کیا آج ہم بھی اس ایمان کے ساتھ نبی علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، ہمارے اندر ایمان خالص ہے ہی نہیں۔ ہم نبی علیہ السلام کی بجائے یہود و نصارہ کو دیکھ رہے ہیں۔ ہماری محبت، ہمارا مرکز یہود و نصارہ ہے، ہمارا مرکز، ہماری منزل یہود و نصارہ کا فتنہ ہے۔ جس کو کافروں اور ان کے فتنے سے محبت ہوگی وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی بھی جو ہے خالص ایمان کے ساتھ اور محبت کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا۔ فرمایا خذ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پکڑ، الافواہ، حقیقی معافی، تو ان کو معاف کر دے، چھوڑ دے ان کو، وامر، اور تو حکم دے، بالعرف، ساتھ حقیقی بھلائی کے، ان کے شرک کفر کو چھوڑ دے، تو ان کو جو ہے حقیقی بھلائی جو ہے اس کا حکم دے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور منہ پھیر دے حقیقی جاہلوں سے، جو بے علم ہے، جو قرآن سے دور ہیں، جو قرآن کا علم نہیں رکھتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے ہیں، قرآن نہیں سمجھتے ہیں، ان سے منہ پھیرنے، ان سے بحث مباحثہ نہ کریں۔ جاہل کے ساتھ کیا بحث کرنا؟ جب اس کے پاس سمجھ کے لیے عقل ہی نہیں ہے، علم ہی نہیں ہے، تو اس کے ساتھ کیا بحث کرنا؟ عارض، منہ پھیر دے، عن الجاہلین، حقیقی جاہلوں سے، جن کے پاس اللہ کے قرآن کا علم نہیں ہے، اللہ کے دین کا علم نہیں ہے، ان سے جھگڑا نہ کیجیے، ان سے بحث نہ کیجیے، ان سے منہ پھیرنے، چھوڑ دو ان کو۔ وَإِمَّا، اور اگر يَنزَغَنَّ، بہکاوا پہنچے، کا آپ کو، من الشیطان، حقیقی شیطان سے، نزغن، کوئی بھی بہکاوا، جب شیطان سے کوئی بھی، شیطان کی طرف سے کوئی بھی آپ کو بہکانے کے لیے وسوسہ، خیالات آپ کے اندر پیدا ہوں، برے خیالات، شیطانی عمل کے لیے برے خیالات، برائی کے خیالات پیدا ہوں، شیطان پیدا کرے، اما ینزغن، اگر بہکاوا ڈال دے، کا آپ کے لیے، بہکاوا ہو، کا آپ کو، من الشیطان، شیطان کی طرف سے، نزغن، کوئی بھی بہکاوا، بھلاوا، فاستعذ باللہ، پس تو پناہ مانگ اللہ کی۔ کوئی برا خیال آ جائے دل میں، بے حیائی کا، چوری کا، جھوٹ کا، کچھ بھی برا خیال آ جائے، فوراً اللہ کی پناہ طلب کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، فوراً اللہ تمہیں اپنی پناہ میں لے لے گا، شیطان کے بہکاوے سے اللہ تعالیٰ بچا لے گا۔ ایک ہی طریقہ ہے برائی سے بچنے کا کہ جب ذہن میں کوئی برائی جو ہے آئے، فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سچے دل سے پڑھ کر اللہ کی پناہ حاصل کریں، اللہ ضرور پناہ دے گا، ضرور اللہ تعالیٰ اس برائی سے تمہیں روکے گا، پاکیزہ بنا دے گا۔ فرمایا فاستعذ باللہ، پس تو پناہ مانگ اللہ تعالیٰ کی، انہ، بے شک وہ اللہ، سمیع، بہت زیادہ سننے والا ہے، علیم، بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ تم سناؤ تو صحیح اپنے رب کو کچھ کہ اللہ، شیطان میرے پیچھے پڑ گیا ہے، مجھے بہکانے کی، گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، مجھے بے حیائی کی طرف لے جانا چاہتا ہے، اللہ میری مدد فرما۔ یوسف علیہ السلام نے اس عورت کے سارے جو منصوبے جو ہے فیل کر دیے اللہ کے فضل سے۔ جو یوسف علیہ السلام جس کے گھر میں رہتے تھے، اس عورت نے برائی کے لیے سارے دروازے بند کر دیے
لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مدد حاصل کی تو سارے دروازے اللہ کی طرف سے کھلتے گئے۔ یوسف علیہ السلام آگے آگے بھاگ کر مین گیٹ کی طرف بھاگ رہے ہیں اور وہ پیچھے جو ہے پکڑنے کے لیے ان کو جو ہے پیچھے بھاگ رہی ہے، اور آگے واقعہ لمبا ہے کہ وہ گیٹ پر اس کا آدمی آ گیا اور اس عورت نے فوراً جو ہے اس کو جو ہے شکایت کر دی جھوٹ بول کر کہ جو شخص تیرے گھر والوں کے ساتھ جو ہے برائی کا ارادہ کرے بتا اس کے لیے کیا سزا ہو سکتی ہے، اور خود ہی فیصلہ کریں کہ اس کو جیل میں ڈال دیا جائے یا اس کو بڑا عذاب دیا جائے۔ اللہ رب العزت نے ایک شخص کو جو ہے اس عورت کے خاندان میں سے جو ہے بات کرنے کا جو ہے اللہ نے جو ہے سمجھا دیا کہ تم اس طرح کہو کہ اگر یوسف علیہ السلام کی قمیض جو ہے آگے سے پھٹی ہوئی تو پھر عورت بے گناہ ہے، اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر عورت گناہ گار ہے۔ جب دیکھا کہ پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے اس کے خامن نے، تو اس نے کہا انا قیدا کنہ عظیم، تم عورتوں کی تدبیریں بہت جو ہے بڑی ہیں، تم قصور خود کرتی ہو الزام دوسروں پہ لگا دیتی ہو۔ اور یوسف علیہ السلام سے کہا یوسف اے یوسف عارضانہ ھذا، اس بات سے منہ پھیر دے، اس عورت نے مجھے ذلیل کر دیا لوگوں کے اندر، اپنی بے حیائی سے اس نے مجھے ذلیل کر کے رکھ دیا۔ عورت جو ہے مرد کی عزت ہوتی ہے، عورت ہی مرد کی عزت بناتی ہے، عورت ہی مرد کو ذلیل کرتی ہے معاشرے کے اندر۔ اس نے کہا یا یوسف عارضان ھذا، اے یوسف اس کی باتوں سے، اس نے جو کچھ کیا اس سے منہ پھیر لو، اور پھر اس کو ڈانٹا۔ وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ، اپنی بیوی سے کہا اپنے گناہ کی معافی مانگ اللہ سے، قصور تیرا ہے، تو نے قصور کر کے یوسف پر الزام لگا دیا۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ جو ہے سب کچھ دیکھ رہے ہیں کہ کون شیطان کے وسوسے سے میں آ جاتا ہے اور کون اس سے بچنے کے لیے دوڑ لگا دیتا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے یوسف علیہ السلام نے دوڑ لگا دی اس عورت کے جو ہے جال سے نکلنے کے لیے، اور اللہ دروازے کھولتے گئے جو بند کیے ہوئے تھے، اور یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف نکلتے گئے، اور وہ پکڑی گئی کیونکہ اللہ کے پیغمبر کو جو ہے وہ بدنام کرنا چاہتی تھی۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کی مدد کی، برائی سے بچے، برائی سے دور بھاگے، اللہ نے ان کی مدد کی۔ فرمایا ان الذین اتقوا، بے شک وہ لوگ جو پرہیزگار ہو گئے، اذا مسہم، جب چھوتی ہے ان کو طائف، چھوتا ہے ان کو طائف، ان کو جھونکا، من الشیطان، شیطان کی طرف سے، جب شیطان کی یلغار جو ہے ان لوگوں کو چھوتی ہے جو پرہیزگار ہیں، جن کا ایمان خالص ہے، جن کا دل جو ہے خالص ایمان والا ہے، جن کا عمل خالص ہے، ایسے پرہیزگار لوگ جو ہیں اگر ان کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسے کا طائف، جھونکا، چڑھائی، یلغار پہنچے، تذکروا، وہ یاد کر لیتے ہیں، ان کے ذہن میں فوراً آ جاتا ہے، جن کا پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے خالص ایمان اور خالص عمل کی طرف سے، اللہ ان کو سوجھ بوجھ بھی دے دیتا ہے۔ تذکروا، وہ یاد کر لیتے ہیں کہ شیطان میں جو ہے مجھے بہکانا چاہتا ہے، وہ فوراً جو ہے اللہ کی پناہ حاصل کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، پس اس وقت وہ دیکھنے والے ہوتے ہیں، اللہ ان کو دکھا دیتا ہے کہ یہ تمہارے پیچھے شیطان جو ہے، اس کا جھونکا، اس کی یلغار، اس کا حملہ جو ہے تمہیں گمراہ کرنے کے لیے اللہ دکھا دیتا ہے اس کو۔ وَإِخْوَانُهُمْ، اور شیطان بھائی ان شیطانوں کے، یَمُدُّونَهُمْ، مدد کرتے ہیں ان کی، فِی الْغَیِّ، بیچ گمراہی کے۔ صرف شیطان نہیں بلکہ اس کے جو انسانوں میں سے جو اس کے ساتھی ہوتے ہیں، جنوں میں سے ساتھی ہوتے ہیں، سارے مل کر جو ہے انسان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اس کو گمراہ کرنے کے لیے۔
وہ اخوان ہوں اور بھائی ان کے، یمدونہم مدد کرتے ہیں ان کی، فی الغی بیچ حقیقی گمراہی کے، ثم لا یکسرون پھر وہ نہیں کمی کرتے، کثر، نماز قصر کرنا کے معنی نماز کم کرنا، قصر کے معنی کم، لا یکسرون پھر وہ نہیں کمی کرتے۔ شیطان اور اس کے ساتھی کسی شخص کو بہکانے کے لیے، اس کو جو ہے پٹڑی سے اتارنے کے لیے جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں، اور اس کوشش میں کوئی کمی نہیں کرتے، جتنا زور لگ سکتا ہے لگا لیتے ہیں۔ اب بچانے والا تو اللہ ہی کی ذات ہے۔ فرمایا فائزہ اور جس لم تاتہم نہیں آپ آتے ان کے پاس، بے آیت ساتھ کسی نشانی معجزے کے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کافر جو ہے آپ سے معجزے مانگتے ہیں، معجزے مانگیں گے تو ہم مانیں گے، ایمان لائیں گے، ورنہ نہیں۔ تو فرمایا وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ اور جس وقت نہیں آپ آتے ان کے پاس بے آیت ساتھ کسی نشانی معجزے کے، قالوا تو وہ کہتے ہیں لولا کیوں نہیں، اجتبیتا تو نے چن لیا، اجتبا مجتبا کے معنی چنا ہوا، لولا اجتبیتا کیوں نہیں چن لیا تو نے ہاں اس معجزے کو، نشانی کو۔ کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے انما بے شک اتبعو میں پیچھے چلتا ہوں، ما اس کے یوحا جو وحی کی جاتی ہے الیہ طرف میری، من ربی میرے رب کی طرف سے۔ میں معجزے نہیں دکھا سکتا، میں تو اپنے رب کے حکموں کی تعمیل کرتا ہوں اور اپنے رب کے حکم لوگوں تک پہنچاتا ہوں۔ یہ معجزے دکھانا میرے بس کی بات نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ فرمایا ھذا بصائر، یہ دلیلیں ہیں، بصیرت کی جمع، دیکھنا، دکھائی دینا، بصیرت دلیل، ھذا بصائر یہ دلیلیں ہیں میرے ربکم تمہارے رب کی طرف سے۔ یہ قرآن کی سب باتیں جو تمہارے لیے دلیل ہیں، تمہاری اصلاح کے لیے، تمہاری بھلائی کے لیے، تمہاری خیر خواہی کے لیے، سب دلیلیں ہیں جو کچھ اللہ بیان فرما رہا ہے۔ فرمایا ھذا بصائر یہ دلیلیں ہیں میرے ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وہدن اور یہ قرآن ہدایت ہے، ورحمت اور رحمت ہے، لقوم واس اس قوم کے یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں۔ جس گھر میں قرآن پڑھا جائے اس میں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ میں نے کہا کہ کوئی بھی نہیں سن رہا، آپ بلند آواز سے قرآن اس کا ترجمہ سنائیں، اللہ کے فرشتے سنیں گے، کوئی جنات ہوں گے وہ سنیں گے، دیواریں سنیں گی، کب قیامت کو جو ہے آپ کے مطلب جو آپ کے حق میں یہ گواہی دے سکتے ہیں کہ اللہ یہ قرآن سناتا تھا ہمیں۔ قادر مطلق ہے، اللہ گواہی دے سکتا ہے کسی سے بھی۔ کوئی نہیں سنتا، دیواروں کو سناؤ، برتی کھانے کے برتنوں کو سناؤ، کمروں کی چیزوں کو سناؤ ضرور۔ بلغوا انی ولو آیتن، ایک آیت کا بھی علم ہے اس کو آگے پہنچا دو۔ سننے والا کوئی نہیں ہے تو سب چیزوں کو سنا دو، گھر کی تمام چیزوں کو، دیواروں کو سنا دو، درختوں کو، برتنوں کو سنا دو۔ اگر گواہی کی ضرورت پڑی ان برتنوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے حق میں گواہی لے لے گا کہ تم نے ان کو جو ہے قرآن سنایا تھا۔ نجات کا طریقہ جو ہے راستہ نکل آئے گا۔ فرمایا وائزہ اور جس وقت قرآن پڑھا جائے القرآن ہو، یہ خاص قرآن، حقیقی قرآن، فاستمعوا پس کان لگا کر سنو، غور سے سنو۔ جب قرآن سنانے والا سنائے چپ رہو، خاموش رہو، اور کان جو ہے قرآن کی طرف لگا کر سنو۔ فاستمعوا لہ پس غور سے سنو واسطے اس قرآن کے، وانصتوا اور خاموش رہو۔ قرآن پڑھا جائے تو باتیں نہ کرو، یہ قرآن کی توہین ہے۔ جب کوئی قرآن کی بات کر رہا ہو تو وہ بات ساری باتوں سے افضل ہے، اس کو چھوڑ کر قرآن کی بات کو سن کر کسی اور بات کو نہ سنو۔ وانصتوا اور خاموش رہو، لعلکم ترحمون تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ واذکر اور تو یاد کر ربک کا، اپنے رب کو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فی نفسے کا بیچ اپنے دل کے، دل میں رب کو یاد کیا کرو۔ دل کے یاد کرو گے تو دل کی طرف توجہ ہوگی، اور دل جو ہے اس کو جو ہے اس کی طرف توجہ ہوگی تو سارے اعضاء جو ہے وہ دل کے جو ہے وہ قبضے میں آ جائیں گے، کنٹرول میں آ جائیں گے۔ فرمایا کہ وذکر ربک اور ذکر کیجیے اپنے رب کا، فی نفسے کا بیچ اپنے دل کے، تضرعاً عاجزی سے، وخیفتاً اور خوف سے، ڈر سے۔ اللہ کو یاد کرو اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ سے جو ہے دعائیں مانگو، اللہ میرا عمل جو ہے یہ رد نہ کرے،
ڈر اس بات کا یا اللہ جو میں نے نیکی کی ہے اس کو رد نہ کر دینا۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے گھر کی دیواریں بنائی اور اس کے بعد قرآن کہتا ہے دعا مانگنے لگ پڑے، ربنا تقبل منا، اللہ ہماری اس کوشش کو قبول فرما لے۔ اس خوف سے بچنے کے لیے کہ کہیں ہماری نیکی جو ہے برباد نہ ہو جائے، نیک کام کرنے کے بعد اللہ سے درخواست کرنی چاہیے کہ اللہ میری اس نیکی کو قبول فرما، اس کو رد نہ کرنا۔ فرمایا اپنے رب کو پکارو اپنے دل میں، تضرعاً عاجزی سے، تکبر جو غرور کو قریب نہیں آنے دینا، دل کی نرمی سے عاجزی سے پکارو، وخیفتاً اور خوف اور ڈر سے پکارو، ودون الجہر اور بغیر ظاہر کیے، من القول باتوں کو، دعاؤں کو، بالغدو صبح والآصال اور شام، صبح و شام اپنے رب کو ظاہر آواز کی بجائے دل میں اللہ کو پکارو، کیونکہ دل میں جب پکارتا ہے انسان تو دل کے ساتھ انسان کی جو ہے سمجھ بوجھ عقل کا رابطہ قائم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ زور دے رہے ہیں کہ دل سے پکارو۔ زبان سے تو انسان بولتا ہے، کیسٹ چل رہی ہے، خیالات کہیں اور گئے ہیں۔ جب آپ دل سے پکاریں گے تو آپ کے خیالات جو ہے اپنے دل کا ساتھ دیں گے، آپ کو پتہ ہوگا میں اللہ سے کیا کہہ رہا ہوں، کیا مانگ رہا ہوں، کیا درخواست کر رہا ہوں۔ اس لیے اللہ زور دیں دل سے پکارو اللہ کو، خفیہ طور پر، بغیر دون الجہر، بغیر ظاہر کیے، بالقول خاص باتوں کو یعنی دعاؤں کو، پکار کی باتوں کو ظاہر کیے بغیر اللہ کو پکارو۔ کب پکارو؟ بالغدو والآصال، صبح و شام۔ یہ محاورتاً بھی ہے، صبح و شام کا مطلب ہر وقت جب بھی تمہیں فرصت ہو اللہ کو جو ہے یا اللہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ جب بھی فارغ ہو زبان سے جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ باتیں شروع کر دو، دعائیں التجائیں شروع کر دو۔ فرمایا ولا تکن، اور نہ تو ہو جا من الغافلین، غفلت کرنے والوں میں سے، سستی کرنے والوں سے۔ اللہ کی طرف سے غفلت نہیں کرنی، پتہ نہیں اس غفلت میں ہی موت آ جائے، پھر شرمندگی ہو۔ اپنے رب سے باتیں کرتے ہوئے، اپنے رب سے دعائیں التجائیں کرتے ہوئے اللہ سے ملو۔ تمہاری جان نکلے تو اللہ کے ذکر کے ساتھ دنیا سے جاؤ۔ فرمایا ولا تکن من الغافلین، اور نہ ہو جا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غفلت کرنے والوں میں سے، سستی کرنا، رب کو پکارنے میں، دعائیں التجاؤں میں سستی نہیں کرنی۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، عند ربک کا جو پاس ہیں تیرے رب کے، لا یستکبرون، جو وہ نہیں تکبر کرتے۔ فرشتے جو ہے تکبر ان کے میں کوئی تکبر نہیں آتا، وہ اللہ کے سامنے عاجزی انکساری کے ساتھ رہتے ہیں۔ ان عبادت ہی، اس کی عبادت سے، اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، یعنی اس کی عبادت سے سرکشی بغاوت نہیں کرتے، وہ ہر وقت وہ اللہ کی عبادت، اللہ کے ذکر میں مصروف رہتے ہیں۔ وَيُسَبِّحُونَهُ، اور وہ فرشتے جو ہے وہ تسبیح بیان کرتے ہیں اس اللہ کی ہر وقت۔ وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور واسطے اللہ ہی کے وہ سجدہ کرتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔